اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج کا پروگرام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت ایک وبا کی زد میں ہے، اور اس وبا کا نام کرونا وائرس ہے۔ کرونا وائرس نے پوری زندگی جو ہے انسان کی اس کو متاثر کر کے رکھ دیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ انسان اب آزادانہ طور پر چل پھر بھی نہیں سکتا، یعنی مخصوص اوقات ہیں کہ جس میں آپ اپنے گھر سے نکل سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک مخصوص وقت سے پہلے آپ کو اپنے گھر واپس آنا ہے۔ تو یعنی کہ زندگی کی جو تمام جو چلت پھرت تھی اس کو جو ہے اس مرض نے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اسی طرح سے کاروباری زندگی بھی متاثر ہو کر رہ گیا ہے۔ یعنی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ دکان کے اندر جو ہے داخل لوگ ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی کہ جتنے مرضی داخل ہو جائیں، لیکن اب خیر بڑی دکانیں تو ابھی تک اسپین کے اندر بند ہیں، شاپنگ مالز بھی بند ہیں، لیکن جو چھوٹی دکانیں ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک مخصوص تعداد جو مقرر کی گئی ہے اس سے زیادہ افراد جو ہے وہ اس دکان کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ کہ کاروباری زندگی بھی متاثر ہوا، انفرادی زندگی بھی متاثر ہوئی، اور اجتماعی زندگی کے اوپر بھی اس کے گہرے اثرات نمایاں ہوئے ہیں۔ یعنی کہ اجتماعی زندگی میں یہ ہوتا تھا کہ دوست جو ہے وہ ویکنڈ کے اوپر یا کسی تقریب کے اندر یا شادی بیاہ کے اندر یا کسی برتھ ڈے پارٹی کے اندر، یا ویسے یہاں پر جو ہے آپ کو پتہ ہے ڈسکو کلچر ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ اب اس کے اوپر بھی پابندی ہے، اور آپ جو ہے وہ 6 افراد سے زیادہ کا اجتماع جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اور وہ 6 افراد بھی جو ہے وہ صورت میں کھڑے ہوں گے کہ وہ سوشل ڈسٹنس جو مقرر کیا گیا ہے کہ کم از کم 2 میٹر ہونا چاہیے، اس کا بھی خیال رکھیں گے۔ تو یعنی کہ یہ ہے کہ پوری زندگی کو اس جو ہے وبا نے تلپٹ کر کر رکھ دیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا آغاز جو ہے وہ مارچ 2020 میں ہوا، تو اسپین کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ سخت ترین لاک ڈاؤن تھا، یعنی کہ آپ بلا ضرورت گھر سے نہیں نکل سکتے، اور اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ ایک لیٹر یہاں کی لوکل حکومتوں کی جانب سے فراہم کیا گیا تھا کہ جس کو پر کر کے آپ نے اپنی جیب میں رکھنا ہے۔ یعنی آپ فارمیسی جا رہے ہیں، آپ اپنے کام پر جا رہے ہیں، یا کوئی آپ جو ہے وہ ضروری اشیاء خریدنے کے لیے سپر مارکیٹ پر جا رہے ہیں، اس صورت کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں تھی کہ جس میں آپ کو اجازت ہو۔ تو وہ بہت سخت لاک ڈاؤن کا پیریڈ تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے بتدریج اس عمل کے اندر جو ہے وہ نرمی آتی گئی، اور اب بھی نرمی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے رات کے اوقات کے اندر انسان جو ہے وہ اس طرح نہیں چل پھر سکتا۔ اب میں اسپین کی اگر کیفیت بیان کروں تو یہاں 10 بجے رات کو جو ہے وہ کرفیو کا نفاذ ہو جاتا ہے، جو صبح 6 بجے تک جاری رہتا ہے۔ یعنی کہ آپ اس عرصے کے دوران جو ہے وہ کرفیو کی حالت میں ہیں، اور آپ اپنے گھروں سے جو ہے وہ نہیں نکل سکتے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو جائے آپ کے ساتھ۔ پھر جو ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مارچ میں جو سخت ترین لاک ڈاؤن تھا اس کے دوران بعض لوگوں کو خلاف ورزیوں کے اوپر جو ہے وہ جرمانے ہوئے۔ بعض لوگ تو ایسے تھے کہ جن کو خلاف ورزیوں کے اوپر بالکل جائز جرمانے ہوئے، جس طرح بعض لوگ ماسک کے بغیر جو ہے وہ پھر رہے ہیں، یا بلا وجہ جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، جبکہ پولیس اور دیگر انتظامی اداروں کی جانب سے آپ کو وارن کیا گیا تھا کہ آپ اپنے گھر سے بلا ضرورت نہ نکلیں۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ تو ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خلاف ورزیاں کی، پھر میونسپل حدود کو کراس کرنے پر بھی پابندیاں تھیں، ان کو بھی جنہوں نے بلا وجہ کراس کیا تو ان کے اوپر بھی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے جرمانے عائد کیے گئے، ان کو فائنز کیے گئے، اور یہ جو ہے یہ فائنز اس وقت جو ہوئے تھے، اب وہ آ کر جو ہے وہ جنوری کے مہینے کے وسط میں، یعنی کہ جنوری کے مہینے کے درمیان میں لوگوں کو ملنے شروع ہوئے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں جرمانے کو، لیکن یہ جان لیں کہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے یہ آپ کے جو ہے وہ ریکارڈ کا مستقل حصہ بن جاتا ہے۔ اور جب آپ جو ہے وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں، فیملی کے لیے اپلائی کرتے ہیں، یا کسی اور معاملے کے لیے، تو یہ فوراً سے پہلے آپ کے ریکارڈ میں نمایاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کو تو جرمانے جو ہے وہ کسی وجہ کی بنیاد کے اوپر ہوئے، یعنی کہ انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، SOPs پر عمل نہیں کر رہے تھے، یا یہ ہے کہ بلا وجہ جو ہے وہ چل پھر رہے تھے، یا جو میونسپل حدود ہیں ان کو کراس کر رہے تھے،
تو ان بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ ان جرمانوں کے بارے میں جو ہے وہ فوری ادائیگی کا معاملہ کریں. اگر کوئی رقم زیادہ ہے تو اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ سے ڈسکاؤنٹ مانگ لیں, ان سے جو ہے ریلیکسیشن مانگ لیں کہ وہ آپ کی رقم کو جو ہے وہ انسٹالمنٹ کی صورت میں وصول کرے, یعنی اس کی ایک ساتھ طے کی جا سکتی ہے. لیکن دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ جرمانہ ہو گیا. اب وہ بلا وجہ کیسے ہو گیا؟ یعنی کہ میں اگر کسی ریسٹورنٹ کے اوپر کام کرتا ہوں تو اب ظاہر بات ہے کہ ریسٹورنٹ کے آج کل اوقات جو ہے وہ 10 بجے یعنی پرا یبار اور ہوم ڈیلیوری کے ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ وہ ورکر جو ہے وہ 10 بجے تک وہاں پر جو ہے وہ موجود رہے گا ریسٹورنٹ کے اوپر, اور سارا سمیٹتے سماٹتے اسے جو ہے وہ 11 بج جائیں گے. اب وہ 11 بجے جب اپنے ریسٹورنٹ سے نکلتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کوئی پولیس والا پکڑ لیتا ہے اور اس سے وہ مانگتا ہے, تو وہ اگر اس وقت کسی وجہ سے وہ پیش نہ کر سکے یا پولیس والے کو مطمئن نہ کر سکے تو ظاہر بات ہے کہ پولیس والے نے اس کو جرمانہ کر دیا. اور یہ جرمانہ جو ہے یہ اس اعتبار سے بلا وجہ ہے کہ وہ لڑکا کام پر لگا ہوا تھا اور وہ کام سے واپس جا رہا تھا, لیکن وہ جو ریکوائرڈ لیٹر تھا وہ اس کے پاس نہیں تھا, تو اس کے بنیاد کے اوپر اس کو جرمانہ ہو گیا. پھر اسی طرح سے بعض لوگ جو ہے وہ فارمیسی کے اوپر دوائی لینے جا رہے تھے, تو دوائی لینے کے دوران عمل میں وہ جو ہے ان کے اوپر جرمانہ ہو گیا. تو وہ جب واپس آئے ہیں تو ان کو پولیس نے پکڑ لیا, باوجود اس کے کہ وہ سمجھایا, لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری لینگویج کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں سمجھا سکتے یا بات پوری طرح سے نہیں کر سکتے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس والا کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو بات سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے تو وہ آپ کو فائن کر دے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ فارمیسی کا وہ نسخہ جو ہے وہ ڈاکٹر کا وہ جو فارمیسی پر آپ لے کر جا رہے تھے وہ بھی آپ کے پاس ہو, اور پھر اگر آپ نے فارمیسی سے جو ہے وہ جس تاریخ کو خریداری کی تھی اس کی وہ رسید بھی آپ کے پاس ہو, تو وہ لے کر آپ جو ہے وہ ادارے میں متعلقہ جا سکتے ہیں اور وہاں جا کر اس جرمانے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو یہ جرمانے ہوئے کہ جو گروسری کا سامان خریدنے کے لیے جا رہے تھے, تو وہ بھی ایسے ہی معاملہ ہوا کہ وہ مطمئن نہیں کر سکے یا مطمئن نہیں ہو سکے, تو پولیس نے ان کو جرمانہ کر دیا. اور ان کے پاس بھی اگر گروسری کی خریداری کی رسیدیں ہیں یا کسی اور کام کے لیے بھی آپ گئے, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس آپ کے ڈاکومنٹری اس کا ثبوت ہے کہ آپ جو ہے وہ گئے تھے اور اس کام کے لیے گئے تھے اور وہ کام بہت ضروری تھا, اگر تو یہ آپ کرتے ہیں تو آپ کے جو ہے وہ جرمانے کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے اور آپ کا جرمانہ معاف بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو شروع کا لاک ڈاؤن تھا اس کے اندر جو جرمانے ہوئے تھے اس کے اب جو ہے جنوری سے جو ہے وہ شروع ہوئے ہیں جرمانے آنا. تو میں پھر آپ سے گزارش وہی کر رہا ہوں کہ ان کو نظر انداز مت کیجیے گا, کیونکہ یہ آپ کے ریکارڈ کا حصہ بن جائیں گے. تو اس لیے اس جو ہے کوفت سے بچنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ان کو ادا کریں جن کو تو کسی وجہ کی بنیاد کے اوپر ہوا ہے, اور جن کو بلا وجہ ہوا ہے یا وہ مطمئن نہیں کر سکے ہیں تو وہ اس کو اپیل کرنے کا حق رکھتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اپیل کرنی چاہیے. جو ورکر جو ہے وہ کام سے جا رہے تھے تو وہ مالک کا سرٹیفکیٹ لے کر جو ہے وہاں پر جا سکتے ہیں اور وہ بات کر سکتے ہیں. اسی طرح سے بعض ہمارے انلیگل دوست بھی ہیں کہ جو دکانوں پر اس طرح سے کام کرتے ہیں, تو وہ بھی یہ معاملہ ہے کہ وہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ وہ دکان کے اوپر فلاں کام کر رہے تھے, اس میں جھجکنا نہیں چاہیے اور وہ بھی اپنے جرمانے جو ہے وہ معاف کروانے کی اپیل کریں. تو اس ساری معلومات کو فراہم کرنے پر میں حسب معمول جو ہے اپنے دوست اور چھوٹے بھائی نوید اندلوسی صاحب کا مشکور ہوں کہ جن کی وجہ سے یہ پروگرام جو ہے یہ ہو سکا. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں. جنہوں نے کر دیا ان کا بہت مشکور ہوں, میں ان کا شکر گزار ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور جنہوں نے لائک کیا ہے وہ پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیں, کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور ہماری حوصلہ افزائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روز محشر حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیں. انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی. تب تک اللہ حافظ.